ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کو ہم آج 27 مئی کے موقع پر خلافت ڈے پر سب کو مبارکباد سب ہم پیش کرتے ہیں. اور آج کے دن کا آپ کو معلوم ہے کہ جو کہ خلافت ڈے ہے، آج سے 113 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ثانیہ یعنی کہ خلافت العام نہج النبوہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہمیں ملا. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت وجود کی وفات کے مان بعد اللہ تعالیٰ نے ہم میں خلافت کو جاری کیا. اس سلسلہ میں میں اختصار کے ساتھ جو آپ کی حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کرنے کے لیے خرم نصیر رانا صاحب کو دعوت کلام دوں گا کہ وہ اس پر اپنا کوئی تھوڑا سا بیان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلعت صاحب، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جزاکم اللہ. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. آج جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ یوم خلافت ہے، اور آج سے تقریباً 113 سال قبل خلافت احمدیہ، جو کہ خلافت علام نہج النبوہ کی طرز کے اوپر قائم ہوئی تھی، اس کا آغاز ہوا تھا. اور اس سے ایک روز قبل سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام ان کا وصال ہوا تھا 26 مئی سن 1908. تو اس حوالے سے میں ناظرین کی خدمت میں سب سے پہلے تو وہ حالات پیش کرنا چاہوں گا کہ ان دنوں کیا پیش آیا، کیا واقعات پیش آئے تھے کہ حضرت مسیح موعود اسلام کی وفات ہوئی تھی. اور یہ ناظرین کے لیے جاننا بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ بہت ساری غلط باتیں مخالفین کی طرف سے جماعت احمدیہ کی طرف اور خاص طور پر حضرت مسیح موعود اسلام کی وفات کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں. تو حالات و واقعات کچھ ایسے ہیں کہ رسالہ الوصیت، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 24 دسمبر سن 1905 کو لکھ کر مکمل کر کے طبع فرمایا تھا، اور اس رسالے کے اندر جو کہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 کے اندر درج ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 301 پر حضور نے اپنی وفات کی خبر دی. اور وہ وفات کی خبر دراصل اللہ تعالیٰ سے وحی و الہام پا کر بیان فرمائی. یہ وحی عربی میں ہے، اس کا ترجمہ میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اسکرین کے ساتھ اسکرین شیئرنگ کے ذریعے آپ کو دکھا بھی دوں. تو ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ وحی ہے تو جو کہ رسالہ الوصیت، میں ایک دفعہ آپ کو دکھا دوں. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 رسالہ الوصیت صفحہ نمبر 301 میں ہے. تو اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود اسلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تیری اجل قریب آ گئی ہے، اور ہم تیرے متعلق ایسی باتوں کا نام و نشان نہیں چھوڑیں گے جن کا ذکر تیری رسوائی کا موجب ہو. تیری نسبت خدا کی میعاد مقررہ تھوڑی رہ گئی ہے، اور ہم ایسے تمام اعتراض دور اور دفع کریں گے، اور کچھ بھی ان میں سے باقی نہیں رکھیں گے جن کے بیان سے تیری رسوائی مطلوب ہو. اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو کچھ مخالفوں کی نسبت ہماری پیش گوئیاں ہیں، ان میں سے تجھے کچھ دکھاویں یا تجھے وفات دے دیں. تو اس حالت میں فوت ہوگا جو میں تجھ سے راضی ہوں گا.
تو ناظرین کرام، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے، خدا کے منہ کے الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مسیح سے مخاطب کر کے پہلی بار ان کی وفات کی خبر دی۔ تو یہ وہ وقت تھا جب ان کی جو میعاد تھی، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی کہ تیری عمر 80 سال یا اس سے 5-6 کم یا زیادہ ہوگی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ میعاد مکمل ہو چکی تھی۔ تو یہ ہے دسمبر سن 1905 کا۔ تو جو اصل واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مئی سن 1908 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا آخری سفر جو کہ قادیان سے لاہور کا تھا وہ اختیار فرمایا، اور لاہور میں ہی آپ اپنی کتاب تصنیف فرما رہے تھے جس کا نام تھا پیغام صلح۔ تو اس دوران آپ کو سب سے پہلا الہام جو ہوا 9 مئی سن 1908 میں کہ الرحیل ثم الرحیل، یعنی کہ کوچ کا وقت آ گیا ہے اور پھر کوچ کا وقت آ گیا ہے، اور اس سے حضور کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کو آپ کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ پھر اسی مہینے میں ہی 17 مئی سن 1908 کو پھر فارسی میں کلام ہوا کہ آپ کے عمر کا اندازہ نہیں، اس کا مفہوم یہی ہے فارسی کا جو الہام ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد 3 دن بعد پھر آپ کو الہام ہوا الرحیل ثم الرحیل والموت قریب، یعنی کوچ کا وقت آ گیا ہے، ہاں کوچ کا وقت آ گیا ہے اور موت قریب ہے۔ اب اس سے واضح طور پر حضرت مسیح موعود السلام کو پتہ چل گیا کہ اب موت بہت ہی قریب ہے، لیکن نہ جانے کب، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ معین کب ہے۔ لیکن بار بار ایک ہی کچھ ہی دنوں کے وقفے سے بار بار ایک ہی طرح کا الہام آنا، اس سے تو حضور کو یہ واضح ہو گیا تھا کہ کچھ دن سے زیادہ وقت نہیں پیچھے رہا۔ تو حضور اپنی کتاب تصنیف فرما رہے تھے پیغام صلح، وہ آپ نے 25 مئی کی شام کو اپنی وفات سے ایک دن پہلے شام کو اس کو لکھ کے مکمل کیا۔ اور ایک اور میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ روایات میں بھی یہ آتا ہے کہ حضور چونکہ بہت زیادہ ذہنی محنت کرتے تھے، دماغی محنت کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے حضور کو اکثر اسہال جو ہے وہ مرض لاحق ہو جاتا تھا بہت زیادہ ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے، اور یہ عموماً لوگوں کو ہو بھی جاتا ہے۔ جی کھانے پینے میں بھی خرم بھائی میں تھوڑا یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ کھانے پینے میں بھی حضور اتنا خیال نہیں فرماتے تھے، بلکہ زیادہ تر اپنا جو ہے وہ دینی کاموں میں اسلام کی اشاعت کے لیے اپنا کام صرف کرتے تھے۔ جی بالکل، جزاک اللہ، آپ نے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے، وضاحت کی ہے کہ کھانے پینا تو حضور کا اتنا تھا کہ حضور بہت تھوڑا کھایا کرتے تھے، اور روایات سے یہ بھی ملتا ہے کہ حضور روٹی کا چوتھا حصہ توڑ کے اور پھر اس میں سے چھوٹے چھوٹے سے نوالے لے کے اس کے کنارے پہ ہلکا سا سالن لگا کے بس اسی کو چباتے جاتے تھے مہمانوں کے ساتھ جب بیٹھتے تھے، تاکہ مہمان اچھی طرح سیر ہو کے کھائیں۔ اور لیکن حضور اپنی اتنی ہی خوراک رکھتے تھے جتنا بہت ہی معمولی سی، نہ ہونے کے برابر۔ تو کھانے پینے کا بھی خیال نہیں تھا، اور شدید ذہنی تھکاوٹ اور محنت کی وجہ سے حضور کو اسہال کا یہ مسئلہ اکثر ہی رہتا تھا۔ تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا اور حضور کو دوبارہ سے اسہال کا مسئلہ ہوا۔ تو چونکہ آپ بہت زیادہ پہلے ہی کمزور بھی ہو چکے تھے اور اسہال کا بھی مسئلہ تھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضور نے جب 25 مئی کو اپنا مضمون مکمل کیا تو آپ کی طبیعت بگڑ گئی اور آپ کو 1-2 مرتبہ اسہال ہوئے، اور اتنی زیادہ طبیعت بگڑ گئی کہ آپ کی نبض بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی، اور جو اس وقت وہاں پہ جتنے بھی آپ کے ارد گرد لوگ موجود تھے، آپ کے متبعین تھے اور گھر والے بھی تھے، وہ سب شدید فکر میں پڑ گئے تھے کہ اور دعاؤں میں بھی وہ مشغول ہو گئے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، اور آپ کو غشی کے دورے پڑنے لگ گئے، اور آپ کو مکمل طور پر پھر بیڈ ریسٹ پہ رکھا گیا، اور آپ کے پخانہ وغیرہ کا بھی بستر پہ ہی انتظام کیا گیا، جیسا کہ اب بھی کیا جاتا ہے اور ماضی میں بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ تو ایسی تمام صورتحال میں صرف یہ چند گھنٹوں کا سارا واقعہ ہے، اور اگلے دن صبح کے وقت حضور کو جب شدید غشی کے بعد دوبارہ ہلکی سی ہوش آئی، جب بھی ہوش آتی تھی حضور پوچھتے تھے کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ تو جو ارد گرد خدام ہوتے تھے وہ کہتے جی حضور ہو گیا ہے، تو حضور نیت کرتے تھے نماز کی اور پھر غشی میں چلے جاتے تھے۔ اور یہ بار بار اسی طرح کے واقعات رونما ہوتے تھے کہ حضور ہوش میں آتے تھے، نماز کا پوچھتے تھے اور نیت کرتے تھے نماز کی اور غشی میں چلے جاتے تھے، اور پھر آخری غشی آئی اور اس کے بعد آپ کی جان آفرین سے جان ملی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس سب واقعے کے اندر
میں ساتھ میں ایک جو بہت ہی غلیظ قسم کا اعتراض کیا جاتا ہے، الزام جی لگایا خرم جاتا بھائی ایک ہے. سیکنڈ، خرم بھائی جتنے جی بھی اعتراضات اگر کوئی دوست کرنا چاہتے ہیں ان کے جوابات ہم آخر میں دیں گے. جو بھی دوست ہمارا اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جہاں بھی ہو سکے، جہاں بھی آپ موجود ہیں گروپس میں ڈالیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے. ایک چھوٹی سی میں یہاں پر دوستوں کی درستی کے لیے، اپنا خرم بھائی نے جو بھی بات کی ہے کہ ان کے پخانہ وغیرہ کے لیے جو انتظام کیا تھا وہ بیڈ پر نہیں بلکہ بیڈ کے بالکل ساتھ ایک چھوٹی کرسی، جس پہ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر جگہ ہوتی ہے بزرگوں کے لیے، تو وہاں پر وہ انتظام کیا گیا تھا. تو انشاءاللہ ہم بعد میں اس پر مزید اگر کوئی سوال کرے گا تو اس کو دے دیں گے. ہمارے پاس سیرت المہدی میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ دوستوں کو معلوم بھی ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں. تو ابھی اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کے سب سے پہلی بات جو اس میں یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ خلافت العام منہاج النبوہ جو دوسری دفعہ قائم ہونی ہے، یا پہلی دفعہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت وجود سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم فرمایا. آپ کے بعد جو خلافت چلی، اس کے بارے میں بیان کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے محترم نادر صدیقی صاحب کو کہ وہ اس بارے میں بیان کریں. خرم بھائی ان کو آپ پلیز لے کر آئیں. جی، اس سے پہلے کہ طلعت بھائی میں نادر صدیقی صاحب تشریف لائیں کچھ دیر میں، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وفات کے بعد سے لے کر آپ کی تدفین کے دوران کیا ہوا، اگر وقت ہے، ورنہ اس کے بارے میں پھر بعد میں بھی. مختصر کر دیں پھر پلیز. جی جزاکم اللہ. تو وفات کے بعد حالات کچھ یہ ہوئے کہ چونکہ بہت ہی یہ اہم دستاویزات ہیں جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، تو وفات کے بعد آپ کے تدفین کا انتظام کیا گیا، اور حضور علیہ السلام کی، اور آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار ہوا، اور اس کے بعد جب لاہور سے بٹالہ لے جانے کے لیے آپ کی میت کو لے جایا گیا، تو اس وقت جو مخالفین تھے انہوں نے شرارت کرتے ہوئے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت صاحب کی وفات حیضہ سے ہوئی ہے، کیونکہ اس اسے وقت حیضہ، وبا کا جی موسم تھا. ٹھیک ہے، جی حیضے جی کا موسم تھا. جی حیضہ کی وبا پھیلی ہوئی تھی، اور یہ برطانوی قانون تھا کہ جب وبا پھیلی ہو تو جو ڈیڈ باڈیز ہیں، اگر وہ وبا کے نتیجے میں فوت ہوا ہو کوئی انسان، تو اس کی ڈیڈ باڈی ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں لے جائی جا سکتی. تو اسٹیشن ماسٹر جو کہ پہلے ہی مخالف تھا، اس کو یہی اطلاع دی گئی مخالفوں کی طرف سے، مولویوں کی طرف سے، کہ آپ کو آپ کی خدا نہ خواستہ حیضے کی وجہ سے وفات ہوئی ہے، جو کہ وبائی حیضہ ہے. تو اس نے جو اسٹیشن ماسٹر ہے اس نے انکار کر دیا کہ آپ کی ڈیڈ باڈی کو نہیں لے جایا جا سکتا. تو اس وقت جو پیش کیا گیا تھا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، وہ اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ شدید اعصابی کمزوری اور اسہال کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی ہے، نہ کہ حیضے کی وجہ سے. تو شدید اعصابی کمزوری تھی آپ کی دراصل وفات کی وجہ. اور یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کیا تھا ڈاکٹر سدرلینڈ نے، جو کہ ایک مشہور سرجن تھا، سول سرجن تھا، اور وہ گھر کا فرد نہیں تھا. اور اس ڈاکٹر سدرلینڈ کے بارے میں میں بتاتا چلتا ہوں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں یہ پرنسپل بھی رہ چکا ہے، اور یہ آرمی میں کیپٹن تھا، اور آرمی میں ڈاکٹر تھا، بیسیکلی بعد میں بنا تھا. اور یہ آسٹریلین ڈاکٹر تھا جس نے اسکاٹ لینڈ سے اپنی ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی تھی. تو جب اسٹیشن ماسٹر نے ڈاکٹر سدرلینڈ کا ایشو کیا ہوا وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیکھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ شدید اعصابی کمزوری کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی ہے، تو اس کو مجبوراً اجازت دینی پڑی کہ ٹھیک ہے، آپ میت کو یہاں سے بذریعہ ٹرین لے جا سکتے ہیں. تو اگر تو آپ کی وفات حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات حیضے کی وجہ سے ہوئی ہوتی تو کسی صورت میں ایک مخالف اسٹیشن ماسٹر اور ایک مخالف اسٹیشن ماسٹر، جبکہ قانون انتہائی سخت تھا، انگریز قانون، تو وہ کسی صورت نہیں لے جانے کی اجازت دے سکتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی. جی طلعت بھائی. جیسا کہ آج کل کورونا کی وجہ سے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میت کو وہ فوری طور پر ہاسپٹل سے گھر تک بھی نہیں آنے دیتے. تو میں اب جو ہے نا، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت قیمتی ہے، ہم نے اس پر اپنا پروگرام ختم بھی کرنا ہے، تو میں دعوت دوں گا ہمارے نادر صدیقی صاحب کو کہ وہ جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں خلافت کے بارے میں، خلافت کی برکات اور قرآن کریم میں اس کا کس جگہ ذکر ہے. جی نادر بھائی.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ طلعت بھائی، خرم بھائی. اچھا، یہ جو خرم بھائی بات کر رہے تھے ابھی، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے احوال بتائے، اور جو مخالفین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے حوالے سے اپنے منہ سے حفوات نکالتے ہیں، ان کو حضرت ایوب علیہ السلام کی حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات کے اوپر ذرا سا تھوڑا سا مطالعہ کرنا چاہیے. ان کے متعلق تو سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ ہمارا اتنا صابر بندہ تھا کہ جب اس کو جو تکلیف تھی، اور وہ تکلیف کون تھی یہ علماء کو پتہ ہے، انہوں نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو پھوڑے اور پھنسیوں کی بیماری تھی، اور ان کے جسم کے اوپر پیپ پڑ گئی تھی، اور ان کو کوئی چھوتا نہیں تھا، اور لوگ ان سے کراہت کرتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا، اور انہوں نے دعا کی کہ انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین. یہ سورہ الانبیاء کے اندر آئی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جو انبیاء کے ساتھ جو استہزاء کیا جاتا ہے وہ تو انہوں نے کرنا ہے، اور انہوں نے خرم بھائی نے تفصیل سے بتا دیا ہے سارا. تو اچھا، خلافت کے حوالے سے طلعت بھائی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو خلافت کے حوالے سے دیکھیں، بات یہ ہے، سیدھی سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی اتنی زیادہ عوام کو سمجھانے والی بات ہے. سیدھی سی بات ہے کہ آج آپ کی رگ رگ دکھ رہی ہے، آپ کے اندر لیڈرشپ کا فقدان ہے اس وقت، اور لیڈرشپ کا فقدان صرف اس طرح سے دور ہوگا کہ جب آپ کے اندر خلافت واپس آئے گی. اگر خلافت نہیں آئے گی تو آپ کے جتنے علماء ہیں وہ آپ کو جہنم کے رستوں کی طرف لے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس وقت تک نبوت رہے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی کہ حضور کا وصال ہو جائے گا. یہ مشکات کی حدیث ہے. پھر حضور نے فرمایا اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ جب تک رکھے گا اس کے بعد اس کو اٹھا لے گا. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ملکن عازن، یعنی ایسے بادشاہ ہوں گے جو کہ سخت گیر ہوں گے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، کہ اس کے بعد دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. اور القحطانی ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو وعدہ ہے کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، یہ امام مہدی کے دور میں ہوگی. اور اس کو البانی نے بھی کوٹ کیا، مختلف مفسرین نے اس کو کوٹ کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، میں کوئی آپ سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. اس وقت خلافت احمدیہ صرف آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے. جو آپ کے ساتھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو آپ کے ساتھ برما میں ہوا، آپ کو بدھوں نے کاٹ پیٹ کر پھینک دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا آپ کے ساتھ مغرب کر رہا ہے، امریکہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، آپ کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. صرف اس میں حل ہے اس امت کا کہ خلافت علی منہاج النبوہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے 1450 سال کے بعد دوبارہ قائم کی ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر اپنی بیعت کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی بیان فرمائی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور اس کے ساتھ چمٹ جانا. تو اپنی نسلوں کو سنوارو اور اپنا وقت برباد نہ کرو، اپنا وقت برباد نہ کرو. میں صرف اتنا ہی کہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر باقی بھی جو دوست ہیں ان کے ساتھ جب وہ خلافت کی برکات بیان کریں گے تو آپ خود سن لیں گے کہ اس وقت جو جماعت احمدیہ کے جو خلفاء ہیں وہی اصل لیڈر ہیں امت محمدیہ کو، جو صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہیں. باقی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کیا کر رہے ہیں. تو بہت ساری اس کے اوپر آیت استخلاف ہے سورہ نور سے، وہ بھی میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن وہ بہت زیادہ پھر لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی. اور اس میں صرف میں یہ کہوں گا کہ آخر میں کچھ خلافت کے اوپر جو غیر احمدی اعتراضات کرتے ہیں ان کا ہم آخر میں جواب دیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جو ہمارے جو دوست ہیں ان کو پہلے موقع دیا جائے کہ وہ ایک ایک جو ہمارے جو خلفاء ہیں ان کے احوال بیان کریں، اور اس کو انشاءاللہ بعد میں دوبارہ کنٹینیو کریں گے. جی طلعت بھائی. جزاک اللہ جی، نادر بھائی کا بھی اور خرم بھائی کا بھی. اب میں درخواست کروں گا خواجہ ندیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے پہلے خلیفۃ المسیح مسیح الاول حضرت الحاج حکیم نور الدین صاحب کے بارے میں تفصیلات سے ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ یہ موقع فراہم کیا کہ میں خلیفۃ المسیح اول کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کروں. اور میں اپنے سننے والوں کو خاص طور پہ ہمارے جو غیر احمدی سننے والے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں بیان کروں گا، لیکن آپ خود تجربہ کر لیں. آپ ہم خلیفۃ المسیح اول حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اگر خود سے بھی پڑھنا چاہیں تو میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں فرط جذبات سے، کہ اتنا نیک انسان اور کیا اللہ تعالیٰ نے مقام ان کو عطا فرمایا. تو طلعت بھائی، نہایت اختصار کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں کہ آپ کی پیدائش 1256 ہجری بمطابق 1841 میں ہوئی. آپ کے والد محترم حافظ غلام رسول صاحب اور والدہ محترمہ نور بخت صاحبہ تھی، اور آپ کی وفات 13 مارچ 1914 میں ہوئی. تقریباً 73 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے. اور آپ کوئی عام انسان نہیں تھے، کوئی عام مولوی نہیں تھے جس نے کچھ کتابیں پڑھ کے یا کچھ کورسز کر کے تو اپنا کام شروع کر دیا، بلکہ اگر آپ کے شجرہ نسب کو دیکھا جائے تو 34ویں نسل میں آپ کا شجرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. اور ان 34 نسلوں میں آپ کے آباء و اجداد نے اسلام کی جو خدمات پیش کیں تھرو آؤٹ زمانوں میں، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. لہٰذا آپ کے آباء و اجداد میں دینی خدمت کا جذبہ تو تھا ہی تھا، لیکن قرآن پاک کے ساتھ محبت کا جذبہ بھی بے انتہا تھا. لہٰذا آپ کی ابتدائی 11 نسلوں میں مسلسل حفاظ کرام پیدا ہوئے. بعد میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ خود بھی حافظ قرآن تھے، آپ کے والد صاحب بھی حافظ قرآن تھے، لیکن یہ ایک خاص سلسلہ ان کے آباء و اجداد میں شروع سے چلتا آ رہا تھا. اس کے علاوہ جب مدینہ سے ایک وقت میں ان کے آباء و اجداد نے ہجرت کی تو بلخ کے مقام پہ جو کہ افغانستان میں ہے وہاں پہ سکونت اختیار کی. پھر وہاں سے کابل اور غزنی وغیرہ کے حکمران بھی ہوئے، اور پھر جب چنگیز خان نے افغانستان پہ حملہ کیا تو اس وقت آپ کے آباء و اجداد جو تھے وہ پہلے ملتان میں آ کے انہوں نے سکونت اختیار کی، اور پھر آخر میں بھیرا میں آ کے سیٹل ہو گئے. اور اس دوران آپ کے خاندان میں سلاطین، شہداء، علماء، صوفیاء، اولیاء، بہت اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے لوگ پیدا ہوتے رہے. تو حضرت خلیفۃ المسیح اول کا خاندان یا ان کی جو ہسٹری تھی وہ کوئی عام لوگوں میں سے نہیں تھے. شروع سے ہی ان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اور اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. ماشاءاللہ، بہت اچھا، ہی اب جی جی اب آپ کی تعلیم و تربیت، خاص طور پہ اب میں آپ کا ذکر کروں گا، تو آپ کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کو اپنا پہلا استاد خیال کرتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ اس وجہ سے کہ قرآن پاک سے جو محبت حضور کو تھی آپ کے دل میں، وہ آپ کو اپنی والدہ کی طرف سے ملی تھی. لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سے محبت مجھے میری والدہ کے دودھ کے ذریعے پلائی گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے خاندان میں، ان کے بزرگوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت کا کیا معیار تھا. اس کے علاوہ پھر زندگی کے مختلف ادوار میں آپ نے مختلف علوم میں کمال حاصل کیا، جن میں مختلف زبانیں اردو، عربی، فارسی وغیرہ شامل تھے، اور دوسرے علوم مثلا تفسیر القرآن، فقہ اور دینی علوم مختلف جو تھے ان میں مختلف سفر کیے اور مختلف استادوں سے سیکھا، اور لاہور سے طب کے علم میں بھی کمال حاصل کیا. لاہور میں میرا خیال ہے ان کے جو استاد محترم تھے ان کا نام حکیم اللہ دین صاحب میرا خیال ہے ان کا نام تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں، جن سے آپ نے علم طب حاصل کیا. یہ تو آپ کی تعلیم کا معیار تھا. اس کے علاوہ آپ مدینہ اور مکہ معظمہ میں بھی کافی سالوں تک رہے اور مختلف دینی علوم میں مزید مہارت حاصل کی، اور ان سفروں کے دوران ہی آپ نے قرآن پاک بھی حفظ کیا. یہ تو میں نے جیسے عرض کی آپ کی تعلیم کا کچھ خاکہ پیش کیا ہے. اب آپ کے جو دنیاوی مقام ہے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں کہ
آپ جو ہماری جو ریاست ہے جموں کشمیر، ہاں جی، وہاں کے جو راجا تھا، راجا رنبیر سنگھ، آپ اس کے دربار میں شاہی طبیب کے طور پہ بھی مقرر رہے، اور وہاں پہ جو آپ کو عزت و اکرام آپ کی تھی، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ راجا رنبیر سنگھ نے اپنے تمام درباریوں میں بیٹھے ہوئے یہ بات کہی کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے کسی نہ کسی ذاتی فائدہ کو حاصل کرنے کے لیے اس دربار میں موجود رہتا ہے اور مجھے خوش کرنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، لیکن یہ شخص، یعنی اس کی مراد حضرت خلیفۃ المسیح اول سے تھی، کہ یہ شخص اس دربار میں صرف اس لیے بیٹھا ہے کہ ریاست کو اس کی ضرورت ہے، اور یہ اپنے کسی ذاتی فائدہ کے لیے یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اسی لیے جب یہ بات کرتا ہے تو سب توجہ سے سنتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ راجا کے دربار میں بھی آپ کو ایک بڑا خاص مقام حاصل تھا۔ بلکہ یہ بھی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ راجا رنبیر سنگھ اور اس کا جو بیٹا تھا راجا امر سنگھ، میرا خیال ہے اس کا نام تھا، اس کو آپ نے ان لوگوں کو قرآن سے پڑھایا بھی تھا، مطلب اس کی تعلیمات سے آگاہ بھی کیا تھا۔ تو لہٰذا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احمدیت سے تعارف سے پہلے بھی آپ کا ایک بہت بڑا مقام تھا، آپ بہت بڑے عالم تھے، اور اپنے علم کی بنیاد پہ آپ بہت سارے لوگوں کو دینی گائیڈنس بھی فراہم کرتے تھے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے، انہیں دین کی باتیں سمجھاتے تھے۔ لہٰذا اسی دوران ایک سوال و جواب کی محفل میں کسی دہریے سے ان کو سوال موصول ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو دہریہ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر لاجک یا منطق کی بات کرتے ہیں کہ آج کل کا زمانہ تو علم و منطق کا زمانہ ہے۔ تو اسی طرح اس نے سوال کیا کہ آج کے علم و منطق کے زمانے میں یہ کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی خدا کا وجود ہے، جبکہ آج کے زمانے میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ اس سے اگر وہ زندہ خدا موجود ہے تو وہ اس سے کلام کرتا ہے یا اس سے باتیں کرتا ہے۔ کوئی اس بات کی گواہی دینے کو تیار نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو تمام دنیا کے لوگ، اور خاص طور پہ جو غیر احمدی مسلمان ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اب خدا کسی سے کلام نہیں کرتا۔ تو اس سوال نے حضور کو تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک دوسری منزل ہی مقرر پہلے سے کر دی ہوئی تھی۔ لہذا حسن اتفاق دیکھیں کہ اسی عرصہ کے دوران براہین احمدیہ، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی تصنیف تھی اور وہ دعوے سے پہلے لکھی تھی، وہ آپ کی نظروں سے گزری، اور آپ کو پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ اس کتاب کا جو مصنف ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا اسے وحی کرتا ہے۔ تو جب اس بات کا اندازہ ہوا تو بہت دل میں تسلی بھی ہوئی، شوق بھی ہوا کہ میں اس شخص سے جا کے ملوں گا۔ لہذا مختصراً بیان کرتا ہوں کہ آپ کچھ عرصے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی غرض سے قادیان پہنچے۔ عصر کے بعد کا وقت تھا جب آپ مسجد مبارک میں پہنچے، اور یوں ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر نظر پڑی تو دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا اور فرط جذبات سے بھر گیا۔ اور بھی باتیں ہوئی ملاقات میں، لیکن ملاقات کے آخر میں بیعت لینے کی درخواست کر دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ابھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دعویٰ وغیرہ کچھ نہیں کیا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ بیعت لینی شروع کی تھی۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو خدا کی طرف سے بیعت لینے کا حکم نہیں ہے۔ تو اس پر حضور نے درخواست کی کہ جب خدا اس بات کی اجازت دے تو مجھ سے وعدہ کریں کہ سب سے پہلے میری بیعت قبول فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اس سے اندازہ لگائیے، ہمارے جو غیر احمدی دوست کہتے ہیں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا تو تمام علماء نے اس کو مسترد کر دیا اور کسی نے نہیں مانا۔ اس سے ثابت یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا ہے۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی
شاید کوئی خرم بھائی ان کی آواز نہیں آ رہی, دیکھیں ذرا پلیز. ہلو, میرے خیال میں شاید ندیم صاحب کی آواز بند ہو گئی, ڈسکنیکٹ ہو گئی. تو اچھا ایک بات طلعت بھائی میں اس میں کروں گا, ہمارے باقی بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے اپنی جو بات تھی وہ جان بوجھ کر مختصر کی تھی. میں نے سوچا تھا کہ میں بیچ بیچ میں سوال کرتا رہوں گا, تو ہمارے جتنے بھی غیر احمدی دوست ہیں سننے والے, مجھے پتہ ہے کمنٹ سیکشن کے اندر گالیاں دے رہے ہیں, تو میرا آپ تمام بھائیوں سے سوال ہے کہ دیکھیں آیت استخلاف یعنی کہ سورہ نور میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ اے مومنو تم میں سے جو ایمان لائے ہو, اے مسلمانوں تم میں سے جو ایمان لائے ہو, اگر تو تم اعمال صالحہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا, کہ اللہ کا وعدہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو آج آپ خلافت احمدیہ کے اوپر اپنے منہ کھولتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں, آپ کا خلیفہ کدھر ہے مجھے بتائیں ذرا. یا تو آپ پھر اپنے منہ سے یہ اقرار کریں کہ آپ لوگ صالح مومن نہیں رہے. اگر آپ صالح مومن ہوتے تو آپ کے اندر خلیفہ ضرور ہوتا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اس کا جواب دیں, دلائل سے بات کریں, گالیاں نہ دیں. مجھے پتا ہے آپ کمنٹ سیکشن کے اندر گالیاں دے رہے ہیں. جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے, لنک ہم نے لگایا ہوا ہے, اس سوال کا جواب آ کر آپ دیں کہ اگر آپ صالح مومن ہیں تو آپ کا خلیفہ کدھر ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدے تو جھوٹے نہیں ہوتے. آگے چلتے ہیں جی طلعت بھائی. گالیاں تو 133 سال سے دے رہے ہیں, آپ جواب بھی دیں جو نادر بھائی نے پوچھا ہے. جی میرے خیال میں ہمارے ساتھ اب وہ خواجہ صاحب موجود ہیں. جی جی خواجہ صاحب تھوڑا سا مختصر کر دیں, باقی دوست بھی ہیں. جی اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی 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 معذرت, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا مسئلہ ہوا. بہرحال میں اس کو جیسا کہ آپ نے حکم کیا کہ میں اختصار میں بیان کر دیتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو صحیح اللہ والے لوگ تھے وہ تو انتظار کر رہے تھے. بہرحال جب بیعت لینے کا وقت آیا تو آپ کی بیعت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کی, اور پھر بعد میں جو مقام حاصل کیا آپ نے, اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا, اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں لکھتے ہیں کہ حضور دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ میرا کوئی مددگار بھیج. اور جب حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بیعت کی تو حضور فرماتے ہیں کہ میری وہ دعائیں قبول ہوئیں, اور آپ نے لکھا ہے کہ ہر ایک امر میں میری اس طرح پیروی کرتا ہے جیسے نبض کی حرکت تنفس کی حرکت کی پیروی کرتی ہے. اس طرح سے اپنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیا. آپ نے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا, اور اس میں آپ نے لکھا کہ جو کچھ ہے وہ میرا نہیں آپ کا ہے, دعا فرمائیں کہ میری موت صدیقوں میں ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام بھی عطا فرمایا, اور آپ کی خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بہت مشابہت رکھتی ہے. اسی پیرائے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, مثلا کہ مردوں میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق نے آپ پر ایمان لائے. اسی طرح مردوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر حضور آپ نے سب سے پہلے بیعت کی. بہرحال میں یہاں پہ میرا خیال ہے مختصر کرتا ہوں. باتیں تو اور بھی بہت ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں انصاف تو نہیں ہو سکے گا, لیکن وقت کی کمی ہے, مجبوری ہے. اگر موقع ملا تو میں ایک دو باتیں بعد میں پیش کر دوں گا, لیکن میں اب پھر یہاں پہ میرا خیال ختم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ آگے پروگرام کو بڑھا سکیں. جی جزاکم اللہ, بہت شکریہ آپ کا. اپنے بڑے اختصار کے ساتھ, بڑے اچھے انداز کے ساتھ ابھی تھوڑی باتیں ہی پیش کی ہیں. مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ باتیں بھی کرنے والی ہیں اور ہم کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس مواد موجود ہے. میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے دعوت دوں گا قندیل راٹھور صاحب کو کہ وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرمائیں. قندیل راٹھور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ سرور کنین حبیب کبریا خاتم النبیین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح جب آئے گا تو شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ عام طور پر ہر انسان شادی کرتا ہے اور اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ مسیح شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی، اس میں کیا حکمت ہے؟ یاد رہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جن کا کلام دنیا کے ہر انسان سے سب سے زیادہ پر حکمت ہے۔ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ مسیح موعود کی جو اولاد ہوگی وہ مسیح موعود کے مشن کو آگے بڑھائے گی، وہ اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر بڑھے گی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک صحابی نے ایک بچے کو اس عمر میں دیکھا جب کہ وہ صرف شلوار پہنے ہوئے تھا۔ اس بزرگ نے پوچھا، میاں کچھ کام بھی کرتے ہو؟ اس لڑکے نے جواب دیا، جب ہم بڑے ہوں گے تو کام کر کے دکھائیں گے۔ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ جمعہ سے لی گئی ہیں، ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھ قوم میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ یہاں پر بات سمجھ آتی ہے، مضمون مکمل ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، آخرین میں بھی اللہ اس نبی کو مبعوث فرمائے گا جو ابھی تک ان سے ملے نہیں، اور وہ اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ بخاری شریف میں اس آیت کے متعلق آتا ہے کہ اس آیت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان الایمان معلقا بالثریہ لنالہ رجل من ہؤلاء، بعض روایات میں رجل ہے اور بعض روایات میں رجال ہے، یعنی اگر ایمان ثریہ ستارے پر بھی چلا گیا تو ان میں سے وہ ہوگا یا ہوں گے جو ایمان کو واپس لے آئیں گے۔ رجل سے مراد ایک آدمی ہے اور رجال سے مراد ایک سے زیادہ۔ ایک آدمی تو حضرت مسیح علیہ السلام ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ والی روایت کو لیں تو اس سے مراد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جو کہ فرزند ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے، جن کا ذکر ہے ابھی ہم کر رہے ہیں، جن کا نام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد ہے، جن کو مسلم موعود کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، جیسا کہ میں نے فرمایا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت مسیح کے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح موعود کی اولاد ہوگی۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسیح ثانی یعنی دوسرے خلیفہ تھے، جن کا دور خلافت 1914 سے لے کر 1965 تک یعنی 51 سال پر محیط ہے۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ہوئی تو خلیفہ ثانی کی عمر 19 سال تھی، اور بعض آوازیں سنائی دیں کہ وفات بے وقت ہوئی۔ حضرت مسلم موعود نے خدا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے خدا، یہ تیرا محبوب تھا، جب تک یہ زندہ رہا اس نے تیرے دین کے قیام کے لیے بے انتہا قربانیاں کیں، اب جب کہ اس کو تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وفات بے وقت ہوئی۔ اے خدا، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر ساری جماعت بھی تیرے دین سے پھر جائے تو میں اس کے لیے اپنی جان لڑا دوں گا۔ پھر فرماتے ہیں، میرا وہی عہد تھا جس نے آج تک مجھے اس مضبوطی کے ساتھ اپنے ارادے پر قائم رکھا کہ مخالفت کے سینکڑوں طوفان میرے خلاف اٹھے مگر وہ اس چٹان کے ساتھ ٹکرا کر اپنا ہی سر پھوڑ گئے جس پر خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا تھا۔ یہاں تک کہ وہی لوگ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے وقت یہ کہتے تھے کہ آپ کی وفات بے وقت ہوئی، آپ کے مشن کی کامیابیوں کو دیکھ کر انگش بدندہ نظر آتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے غلبہ اسلام کے لیے جن مستحکم بنیادوں پر کام کا آغاز فرمایا، حضرت مسلم موعود نے اس مشن کو بڑی تیزی سے اور مستعدی سے آگے بڑھایا۔ آپ نے ذیلی تنظیموں کا اجرا کیا جن میں لجنہ امام اللہ، مجلس خدام الاحمدیہ، مجلس انصار الاحمدیہ، ناصرات الاحمدیہ، اطفال الاحمدیہ شامل ہیں۔
اپریل 1914 میں ہی حضور نے مبلغین کی کلاسوں کا اجرا فرما دیا۔ حضرت مسیح السلام کے الہامات کو جلد از جلد پورا کرنے کے لیے آپ نے جماعت کے محدود وسائل کے باوجود انگلستان، ماریشیس، امریکہ، افریقہ، انڈونیشیا، شام، فلسطین اور بخارا وغیرہ میں مبلغین بھجوائے۔ بعد ازاں 1934 میں تحریک جدید کے تحت اس بیرونی تبلیغ میں اور بھی وسعت آ گئی، اور نہ صرف احمدیت کا چرچا زمین کے کناروں تک ہونے لگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دور دراز علاقوں میں احمدیت کی مضبوط شاہیں قائم فرما دیں۔ تبلیغ احمدیت کے عظیم الشان کارنامے سے حضرت مسلم موعود کی اولو العزمی کا منہ بولتا ثبوت ملتا ہے۔ 1923 کے شروع میں حضور نے شدی کی تحریک کے خلاف ایک خصوصی جہاد کا اعلان فرمایا۔ ہندوستان کے علاقے یوپی میں ارتداد کی تحریک اٹھی تھی۔ آریہ لوگ ملکانہ راجپوت کہلانے والے مسلمان قوموں کو دوبارہ شدھ کرنے لگے تھے۔ یہ جہاد ان کے خلاف تھا۔ مبلغین کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر مبلغ کو چاہیے کہ وہ جغرافیہ، تاریخ، حساب، طب، آداب گفتگو، آداب مجلس وغیرہ علوم کی اتنی واقفیت ضرور رکھتا ہو جتنی مجلس شرفاء میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے وقف کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا، اسلام کی حالت اس وقت پکارتی ہے کہ اس کے لیے ساری زندگی وقف کی جائے، اور بہت سے لوگ ہوں جو زندگی وقف کریں۔ ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت تھوڑی خدمت بعد میں بڑی بڑی خدمتوں سے بہت افضل ہوگی۔ مبلغین کو ذریعہ نصائح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عبادت کے پابند بنو، اس کے بغیر نہ تم دنیا کو فتح کر سکتے ہو اور نہ اپنے نفس کو۔ فرض عبادت تو ہر ایک مبلغ ادا کرتا ہی ہے، لیکن ان کے لیے تہجد بھی ضروری ہے۔ وقف جدید کا قیام اور مساجد کی تحریک بھی آپ ہی کے دور کے کارناموں میں سے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں تبلیغ کے متعلق، فرماتے ہیں، ہم نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت اور آبرو کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، میرے دل میں ایک آگ ہے، ایک جلن ہے، ایک تپش ہے جو مجھے آٹھوں پہر بے قرار رکھتی ہے۔ میں اسلام کو اس ذلت کے مقام سے اٹھا کر عزت کے مقام پر پہنچانا چاہتا ہوں، اور میرے جسم کا ہر ذرہ اور میری روح کی ہر طاقت اس کام میں خدا کے فضل سے خرچ ہوگی، اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی میری اس ارادے میں حائل نہیں ہوگی۔ جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ alislam.org پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے خطبات، تقریرات وغیرہ انوار العلوم کے نام سے موجود ہیں۔ علاوہ اس کے باقی کتب اور تفاسیر بھی موجود ہیں۔ آپ کی تفسیر پر ایک غیر احمدی کا تبصرہ پیش کرتا ہوں۔ علامہ نیاز فتح پوری صاحب حضرت مسلم موعود کو اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں، تفسیر کبیر جلد سوم آج کل میرے سامنے ہے اور میں اسے بڑی نگاہ غائر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا ایک بالکل نیا زاویہ فکر آپ نے پیدا کیا ہے، اور یہ تفسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر ہے جس میں عقل و نقل کو بڑے حسن سے ہم آہنگ دکھایا گیا ہے۔ آپ کی تبہر علمی، آپ کی وسعت نظر، آپ کی غیر معمولی فکر و فراست، آپ کا حسن و استدلال اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک بے خبر رہا۔ کاش کہ میں اس کی تمام جلدیں دیکھ سکتا۔ آج اللہ کے فضل سے تربیت اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کی تبلیغ کا نظام دنیا کے کونے کونے میں مستحکم ہے اور دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ عرب میں بھی یہ نظام قائم ہے، ایشیا کے دوسرے ممالک میں بھی نظام قائم ہے، امریکہ میں بھی نظام قائم ہے، آسٹریلیا میں بھی نظام قائم ہے، اور جزائر میں بھی یہ نظام قائم ہے۔ آخر پر میں حضرت مسلم موعود کا شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، تیری رضا کا ہوں میں طلبگار ہر گھڑی، تیری رضا کا ہوں میں طلبگار ہر گھڑی، گر یہ ملے تو جانو کہ سب کچھ ملا مجھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ انداز سے آپ نے یہ ساری باتیں مختصر طور پر پیش فرمائی ہیں۔ ابھی ہم مزید اس پر کافی کچھ کہہ سکتے ہیں، چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے، اس لیے میں ابھی اپنے ایک اور محترم عابد انور صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ حافظہ اللہ کے بارے میں کچھ باتیں فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز آ رہی ہے ٹھیک سب کو؟ جی جی بالکل۔ خاکسار کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں جماعت احمدیہ کے تیسرے عظیم الشان خلیفہ سیدنا و امامنا خلیفۃ المسیح ذوالقرنین مرزا ناصر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ میرے دل اور دماغ میں خیالات کا اور واقعات کا ایک سمندر ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا بہت لمبا عرصہ سیدنا کے ساتھ گزارا،
آپ کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھا، آپ کو ملا کرتا تھا، مصافحہ کرتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، پرائیویٹ ملاقات کرتا تھا۔ اور وقت بہت کم ہے، اس لیے نہایت ہی مختصر اختصار کے ساتھ باتیں عرض کروں گا۔ 16 نومبر 1909 کو حضور کی ولادت ہوئی۔ 27 اپریل 1922 کو قرآن کریم حفظ کیا۔ جولائی 1929 کو پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کیا فاضل کے مولوی فاضل کے ساتھ۔ 1934 میں گورنمنٹ کالج سے بی اے کیا۔ 6 سپٹمبر 1934 کو آکسفورڈ تشریف لے گئے اور 38 میں واپس آئے، اور 1944 میں تعلیم اسلام کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ 8 نومبر 1965 کو آپ خلیفۃ المسیح مقرر ہوئے۔ اس سے پہلے تورات میں یہ ذکر ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کی خلافت ان کے بیٹے کو اور ان کے پوتے کو ملے گی۔ اور 1956 میں سیدنا خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو بھی خلیفۃ المسیح ثالث ہوگا، اگر مرزا ناصر احمد کو خلیفۃ المسیح ثالث مقرر کر دیا جائے میرے بعد، تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر حکومتیں بھی اس کے ساتھ ٹکر لیں گی تو وہ پارا پارا ہو جائیں گی۔ میں آئندہ چند لمحوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح حضور کی یہ پیشنگوئی پوری ہوئی۔ 1965 کو 8 نومبر کو آپ مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ کے ساتھ بہت کثرت کے ساتھ خدا کلام کرتا تھا، آپ کو خوابیں اور الہامات بارش کی طرح ہوتے تھے۔ خاکسار کو مولانا عبد المالک خان صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور میں نے لٹریچر میں بھی یہ پڑھا ہے کہ 9 تاریخ کو خلیفۃ المسیح کے منصب پر فائز ہونے کے اگلے دن صبح حضور نے عبد المالک خان صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ مالک، رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ پہلی رات تھی آپ کی خلافت کی کہ جب میں نفل پڑھنے لگا تو میرا جائے نماز کچھ ٹیڑھا تھا۔ اسی وقت جبرائیل فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ اپنے جائے نماز کو سیدھا کرو، اور خانہ کعبہ کی تصویر میرے سامنے آ گئی۔ جب میں خانہ کعبہ کو دیکھ کر اپنے جائے نماز درست کیا، اس کے بعد ایک قداور شیشہ میرے سامنے آیا اور مجھے فرشتے نے کہا کہ شیشے کی طرف دیکھو، اپنے دانتوں کو دیکھو، کیا تمہارے دانتوں میں کوئی رخنہ ہے؟ میں نے دیکھا تو میرے تمام دانت مکمل طور پر جڑے ہوئے تھے۔ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ مجھے خدا ہمیشہ سیدھے راستے پہ رکھے گا اور میری خلافت کے اندر کبھی کوئی رخنہ پیدا نہیں ہوگا۔ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ پیشنگوئی پوری ہوئی، اور 1982 میں آپ خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ ابھی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ آپ کو بہت کثرت کے ساتھ الہامات ہوتے تھے، کشوف ہوتے تھے۔ مولانا عبد الوہاب آدم غانا کے امیر جماعت تھے، وہ غانا سے عمر حج پہ جانے لگے، لیکن علماء سو کے بدتمیزی کی وجہ سے وہ نہ جا سکے۔ اس کی رپورٹ خلیفۃ المسیح ثالث کے پاس پہنچی، اور وہاب صاحب حضور کے ساتھ ان کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ وہاب صاحب نے حضور کو بتایا کہ اس طرح میں حج پہ جا رہا تھا، لیکن علماء نے شور و غوبہ کیا کہ احمدی امام جا رہا ہے۔ وہاب صاحب بیان کرتے ہیں کہ چند سیکنڈ کے لیے حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے اوپر خاموشی طاری ہوئی، تو اس کے فوراً بعد آپ نے فرمایا، وہاب صاحب مبارک ہو، آپ کا حج قبول ہو گیا ہے، میں نے ابھی عالم رویا میں آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ 1967-68 کی بات ہے۔ اسی سال جلسہ سالانہ پہ ایک واقعہ ہوا، اور آج صبح کنفرم کیا ہے مرزا نصیر صاحب نے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث مرزا ناصر احمد صاحب معائنہ جلسہ کے لیے تشریف لائے، اور ایک لنگر خانہ کے سامنے تھے، تو حضور نے چودھری حمید اللہ صاحب کو فرمایا کہ یہ لنگر تو مجھے ایمٹی نظر آ رہا ہے، یہاں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب چودھری حمید اللہ صاحب بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ سامنے تو 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اگلے دن خطبہ میں حضور نے اس کی وضاحت کی کہ اسی شام جب حضور وہاں سے تشریف لے گئے ہیں، اسی لنگر خانہ کے نان بھائیوں نے ہڑتال کر دی۔ حضور نے انتظامات کے معائنے کے دوران فرمایا کہ یہ لنگر خانہ خالی ہے، یہاں انتظام خصوصی کیا جائے۔ چنانچہ اسی شام لنگر خانہ کے لوگوں نے ہڑتال کر دی، بھوک کا کوئی مسئلہ ہوا، کوئی آٹے کا کوئی مسئلہ ہوا، حضور کی خواہش، حضور کی خواب جو تھی پوری ہو گئی۔ 1974 کا سال جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک عظیم الشان سال ہے، جس میں بہت پیشنگوئیں پوری ہوئیں اور جماعت احمدیہ پہ زبردست مظالم ہوئے۔ جماعت کو بے انتہا صبر
اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا۔ فروری مارچ 1975 میں اسلام آباد میں کانفرنس تھی عمرہ کی۔ مجھے یہ بات خود چودھری اسد اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتائی، جو سر ظفر اللہ کے بھائی تھے، کہ جب تمام عمرہ آ کے بیٹھ گئے تو آخر پر ایک دروازے سے حضرت مرزا ناصر احمد صاحب داخل ہوئے رحمہ اللہ تعالیٰ، اور دوسرے دروازے سے ورک صاحب جو کہ اسلام آباد کے امیر جماعت کے داخل ہوئے۔ حضور نے ورک صاحب کو مخاطب کر کے جلال کے ساتھ فرمایا، ورک صاحب رحم کی دعائیں کیا کریں، ورک صاحب رحم کی دعائیں کیا کریں۔ اس کے بعد میٹنگ جاری ہو گئی، کسی کی ہمت نہیں تھی کوئی پوچھ سکتا کہ کیا بات ہوئی ہے شاہ کنائے میں۔ جب میٹنگ ختم ہو گئی عمرہ کی اور حضور چلے گئے، تمام لوگ ورک صاحب کے گرد جمع ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ ورک صاحب کا تعارف کروا دوں، اسلام آباد کے امیر تھے، بہت صاحب کشف و الہام انسان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں ہر روز رات کو دعا کرتا ہوں کہ خدا ذوالفقار علی بھٹو کو عبرت کا نشان بنا دے، اور خدا مجھے یہ کہتا ہے کہ میں تو سزا دینا چاہتا ہوں لیکن مرزا ناصر احمد کی دعائیں آڑے آ جاتی ہیں۔ چنانچہ اس صبح جب یہ واقعہ، جس دن یہ میٹنگ تھی، خدا نے حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کو بھی بتا دیا کہ ورک صاحب کی یہ دعا ہے، اور ورک صاحب دعا کر رہے ہیں کہ ان کو سزا دو، اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ خدا ان پہ رحم کرے۔ اسی طرح حضرت مولانا دوست صاحب شاہد، جن کے ساتھ میرا بہت گہرا تعلق رہا ہے، میں ان کو ملتا ہوتا تھا، آپ نے مجھے بتایا کہ جنوری فروری 1979 کی بات ہے، ایک صبح ایک رات میں جنوری کی رات کافی دیر تک حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں بیٹھا رہا، اور حضور میری کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے جو کہ پرنٹنگ کے لیے جانی تھی۔ جب میں واپس جانے لگا، حضور نے مجھے پوچھا کہ مولوی صاحب اب آپ کیا کریں گے؟ مولوی صاحب نے فرمایا، حضور بڈھا آدمی ہوں، رات کے 12 بج گئے ہیں، 2 نفل پڑھ کے میں سو جاؤں گا۔ خلیفۃ المسیح ثالث نے یہ فرمایا کہ مولوی صاحب میں اس وقت غیر ملکی ڈاک کا مطالعہ کرتا ہوں اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور تہجد کی نماز تک میں اس ڈاک کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ یہ ہے مقام خلیفۃ المسیح کا، جب ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں یہ مقدس وجود ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ مولوی دوستم صاحب شاہد نے مجھے خود بتایا کہ میں نے حضور کو درخواست کی کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ جیسے جوتی کا تسمہ جوتی میں رہتا ہے، میں آپ کے پاؤں میں تسمہ بن کے رہوں۔ سن 1974 میں خلیفۃ المسیح ثالث مرزا ناصر احمد صاحب کو نیشنل اسمبلی بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں تمام کتب کا حافظ ہوں، مجھے نہ بلایا جائے، میں ایک وفد بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے سوالات سے پہلے آگاہ کر دیے جائے، میں کتابوں کا حافظ نہیں ہوں، ہمارا لٹریچر 100 سال سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور حکومت نے کہا کہ سوالات وہاں آ کے بتائے جائیں گے۔ اس پر حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ فرمایا کہ میں ساری رات دعائیں کرتا رہا اور خدا تعالیٰ کی حضور گیری گزاری کرتا رہا۔ صبح کے وقت مجھے الہام ہوا کہ وسع مکانک وسع مکانک وسع مکانک، کہ تم ان کی پرواہ نہ کر، تو اپنے مکان میں وسعت پیدا کر۔ خلیفۃ المسیح ثالث مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بارہا فرمایا کہ 52 گھنٹے اور 20 منٹ میرے پہ سوال و جواب ہوئے 13 دن میں، اور 52 گھنٹے اور 20 منٹ تک ملائکہ میرے سامنے رہے ہیں، جبرائیل اور دوسرے ملائکہ میرے سامنے تھے اور مجھے بتاتے تھے اس سوال کا یہ جواب ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے۔ مولانا دوستم صاحب شاہد نے یہ فرمایا کہ میں نیشنل اسمبلی میں حضور کے ساتھ تھا، خلیفہ رابع بھی تھے، ابوالعطا جلندی صاحب بھی تھے، محمد احمد صاحب مظہر بھی تھے، اور یہ علماء ایسے چوٹی کے علماء تھے کہ ان کی علمیت کا، ان کے پائے کا عالم جماعت میں بھی کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اور ابوالعطا جلندی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں 50 سال سے مناظرے کر رہا ہوں، لیکن جس طرح خلیفۃ المسیح ثالث جواب دیتے ہیں وہ میں حیران ہو جاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ حضور سے یہ سوال کیا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے، آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، کیوں نبی مانتے ہیں؟ خلیفۃ المسیح ثالث نے نہایت ہی جلال اور وقار کے ساتھ فرمایا کہ ہم مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے۔ حضور آگے بیٹھے ہوئے تھے، چاروں علماء پیچھے بیٹھے تھے، وہ کہیں کہ ہمارے بدن پہ کب کبھی طاری ہو گئی کہ یہ حضور نے کیا جواب دیا ہے۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد خلیفۃ المسیح ثالث نے فرمایا، ہم مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امتی نبی مانتے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور اگر اس پہ غور کیا جائے، نبی میں اور امتی نبی میں بے انتہا فرق ہوتا ہے۔
جب آخری دن تھا نیشنل اسمبلی کی کارروائی کا، اس وقت اٹارنی جنرل صاحب نے خلیفۃ المسیح ثالث کو فرمایا، کو عرض کیا، یہ میں کتاب سے سناتا ہوں، مرزا صاحب جو سوالات گورنمنٹ نے مجھے دیے تھے اب تک پیش کرنے کے لیے وہ تو میں کر چکا ہوں، اب میرے پاس اور کوئی سوال نہیں۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خصوصی کمیٹی کے ممبران سے خود خطاب کرنا چاہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو کہ قرآن کریم ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے، جو مصر سے لے کے آئے تھے، اپنے ہاتھ میں لیا اور ہوا میں اس قرآن کو لہرایا، اور حضور نے فرمایا مجھے آپ ممبران کی خدمت میں 13 دن تک آنے کا موقع ملا۔ پہلے 2 ایام میں میں نے محضر نامہ آپ کے سامنے پیش کیا، باقی 11 ایام میں آپ حضرات کی طرف سے بہت سارے سوالات کیے گئے۔ ان 13 دنوں میں مجھ پر انتہائی سخت قسم کے سوالات کیے گئے، جرح کی گئی، طنز و مذاق کیا گیا، مگر میں خدا کو ہاتھ میں رکھ کے اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان 13 دنوں میں اگر کوئی شخص میرے دل کو چیر کے دیکھ سکتا تو وہاں خدا کی قسم خدا کی محبت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا کوئی اور چیز نہ پاتا۔ یہ دعویٰ تھا خلیفۃ المسیح ثالث کا، جو کہ دنیا کے اس وقت موجود دنیا کے سخت ترین عوام میں موجود تھے، اور آپ کے اوپر سوالات کی بوچھار کی جا رہی تھی۔ آپ کے اس مذمم، آپ کے اس طاقت کے بھر جواب کا پس منظر کیا تھا؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہاں نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا خلافت قائم کرے گا وہ خدا تعالیٰ اپنی تمام طاقت کا اظہار کرے گا اور اپنی قوت کا اظہار کرے گا، اور اس خلیفہ کی پشت پہ خدا اور اس کے ملائکہ ہوں گے۔ اس کے بعد کافی ساری اور بھی باتیں ہیں، آخری صرف 2 باتیں میں بیان کر کے، چونکہ تھوڑا وقت کی کمی کی وجہ سے عابد انور بھائی آپ کو میں بعد میں انشاءاللہ موقع دوں گا، ابھی تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا آگے چلنے دیں، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں، انشاءاللہ آپ کو بعد میں موقع دوں گا۔ میں فوری طور پر دعوت عزیز بھائی عبد الرؤف حسرت صاحب کو خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے بارے میں مختصر بیان کرنے کے لیے۔ عبد الرؤف بھائی۔ میرے خیال میں شاید عبد الرؤف صاحب کا مائک آف ہے۔ عبد الرؤف بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری، یا ان کی طرف کوئی ایشو ہے تو ہم السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی مجھے تو آواز آ رہی ہے، مائک میرا بھی کھلا ہوا ہے۔ جی آپ بیان فرمائیں۔ جی آپ سب سے پہلے میں ان دوستوں کے لیے جو اس وقت گالیاں دے رہے ہیں ان کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خلافت کا وعدہ فرمایا ہے، جیسا کہ نادر بھائی نے بھی یہ آیت پیش کی تھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ اس آیت میں جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد توحید الہی کا قیام اور بندوں اور خالق کے درمیان محبت کا رشتہ استوار کرنا ہوتا ہے۔ نبی اپنی اندھیری راتوں کی دعاؤں سے اپنے متبعین کے دلوں میں پاک تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ نبی کے بعد اس کام کو خلافت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے۔ اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ خلیفہ نبی کا جانشین اسی کی روشن کردہ شمع روحانی کا نور پھیلاتا ہے اور اس کے ذریعہ تائید الہی اور نصرت خداوندی کے نشانوں کا اہم ظہور ہونے لگتا ہے، جس سے اس کے متبعین کے دل نور یقین سے بھر جاتے ہیں کہ ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کے سر پر خدا کا ہاتھ ہے۔ یوں ایک زبردست مضبوط روحانی نظام تشکیل پاتا ہے جس کی ہر کڑی اور ہر حصہ میں اخلاقی اقدار اور روحانیت کا نور جلوہ گر نظر آتا ہے۔ الغرض نبی کے فیوز و برکات سے فیض یافتہ خلیفہ وقت کے ذریعہ ایک ایسا مثالی معاشرہ اور روحانی جماعت
ایک مینار نور کی حیثیت سے دنیا میں قائم ہوتی ہے جو اپنے ماحول میں نور افشانی کرتی ہے، اور دنیا والے بھی اس کی مقناطیسی کشش اور روحانی انوار کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ متبعین خلافت ایک امام کے تابع فرمان ہو کر متحد اور اخوت کی لڑی میں پروئے ہوئے بے مثال نظام کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اور خلیفہ وقت ان کی علمی اور روحانی ترقی کے لیے اور ان کے تعلق باللہ میں اضافہ کے لیے آئے روز نئی سے نئی تحریک جاری میرے خیال میں کوئی ان کے مائک میں ایشو ہے عبدالرؤف بھائی کے۔ عبدالرؤف بھائی آپ ایک دفعہ میرے خیال میں اپنے دوبارہ تشریف لائیں، اس دوران اگر طلعت بھائی وہ میرے خیال میں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں شاید عبدالرؤف ہاں صاحب، بالکل ان کا مائک۔ ٹھیک تو ہے مسرور بھائی آپ اس وقت جی تک حضرت خلیفہ مسیح خامس کے بارے میں آپ شروع کر دیں، وہ پھر آئیں گے، پتہ نہیں شاید ہو سکتا ہے دیر ہو جائے ان کو۔ جی مسرور بھائی موجود ہیں؟ آ گئے ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب۔ عبدالرف صاحب آ گئے۔ جی عبدالرؤف صاحب آپ کا مائک آف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خلافت رابعہ کے بارے میں اگر آپ بتائیں تو بات کو جلدی تاکہ شروع کیا جا سکے۔ سوالوں کے جواب ہم آخر میں انشاءاللہ دیں گے۔ آپ کا مائک آف ہے عبدالرؤف صاحب، وہ پھر ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ چلیں مسرور بھائی آپ خلافت خامسہ کے بارے میں تھوڑا اختصار کے ساتھ بتا دیں، کیونکہ آپ نے کہیں جانا بھی ہے، تو اس لیے پھر ہم انشاءاللہ بعد میں جو ہے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے بارے میں بتائیں گے۔ جی مسرور بھائی۔ جی جزاک اللہ طلعت بھائی، جیسا کہ دوست نے بتایا ہے کہ خلافت کی برکات اور خلافت کی اہمیت کیا ہے، مجھے یاد ہے کہ 19 اپریل 2003 کو خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی۔ میں جرمنی میں تھا اور وہاں اطلاع ملی تو دل میں بڑی تڑپ پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ہم بھی جائیں اور حضور کے جنازے میں بھی شامل ہوں اور جو نیا خلیفہ بنے اور اس کی بیعت بھی کریں جا کے۔ تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ 22 اپریل 2003 کو یہاں پہ خلافت کا انتخاب ہوا لندن میں، اور حضرت مرزا مسرور احمد صاحب جو تھے وہ پھر خلیفہ منتخب ہوئے۔ یہ جماعت احمدیہ کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہوا کہ ایک تو برِ صغیر سے خلافت کا انتخاب لندن میں ہو رہا ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کے ذریعے دیکھ رہی تھی اس کو۔ یہ ایک عجیب مطلب دنیا نے نظارہ دیکھا، عجیب شان تھی اللہ تعالیٰ کی کہ خلیفہ کا انتخاب پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مطلب براہ راست نہیں ہے، سچ وہ نہیں کہ جو ہے، لیکن ٹیلی کاسٹ کر کے پوری انفارمیشن انہیں دی جا رہی تھی۔ تو یہ تو ایک انوکھا واقعہ ہوا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الہام تھا، انی ماں کا یا مسرور، اے مسرور میں تیرے ساتھ ہوں، کتنی شان کے ساتھ یہ الہام حضور کے اوپر پورا ہوا، اور 100 سال پرانا الہام جو ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب حضور خلیفہ بنے ہیں اور لائیو بیعت کا جو پھر ٹرانسمیشن ہوئی ہے پوری دنیا میں، یہ بھی پہلا نظارہ تھا کہ ایک نیا خلیفہ آیا، منتخب ہوا، اور پوری دنیا جو ہے وہ لائیو بیعت کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بڑا تاریخی واقعہ بتاتا ہوں یہاں پہ جو ہوا ہے۔ حضور منتخب ہوئے ہیں منصب خلافت پہ، اور جب دروازے مسجد کے کھول دیے گئے تو حضور نے دوستوں کو کہا کہ بیٹھ جائیں۔ وہ حضور نے مسجد کے لوگوں کو کہا تھا، جو حضور کے سامنے جو دوست تھے ان کو حضور نے کہا کہ بیٹھ جائیں۔ تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ 30,000 سے زائد لوگ تھے، اور گلی جو یہ مسجد کی اطراف کی گلیاں تھیں بھری پڑی تھیں، اور حضور کا صرف اتنا فرمانا کہ دوست بیٹھ جائیں۔ میں نے تو یہ آواز سنی تھی ٹی وی پہ، کیونکہ میں پیچھے ایک چھوٹا اسکول کا گراؤنڈ تھا، ہم وہاں موجود تھے، وہاں ٹی وی لگا ہوا تھا مسجد کی بیک سائڈ پہ۔ آپ یقین کریں وہ ایسا نظارہ ہوا ہے کہ مطلب ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ حضور نے ہمیں کہا بیٹھ جائیں، اور بالکل وہ اگر وہ MTA پہ نظارہ پڑا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ایسے دنیا بیٹھی ہے خلیفہ آباد کی آواز کے اوپر، حالانکہ حضور نے انہیں کہا ہی نہیں تھا، صرف ایک آواز آئی ہے، اور عوام نے پہلی لبیک جو کہا ہے عوام نے اس کے اوپر، اور مطلب ایسی خاموشی چھا گئی وہاں پہ
اور یہ نظارہ پوری دنیا نے دیکھا، اور پوری دنیا نے کہا کہ واقعی خلیفہ کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آواز کے اوپر لبیک کہا جائے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو کہ یہ بھی تاریخ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوا ہے کہ جو خلیفہ واد کی جنازہ کی جو کوریج تھی وہ بھی پوری دنیا نے دیکھی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا نا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، نئی ترقیات کے ساتھ حضور کو اللہ تعالیٰ لے کے آیا۔ آگے حضور نے پھر کافی اس کے اندر ایک لمبی فہرست ہے 18 سالہ۔ مسرور بھائی ایک منٹ ذرا، آپ کو یہاں پر تھوڑا سا میں برائے مہربانی، یہاں پر جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خلیفہ مسیح رابع کے جنازے کی جو لائیو کوریج ہے وہ دکھائی گئی ہے، تو آج کل ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں انہوں نے ایک نیا اعتراض پکڑ لیا ہے کہ اپنے کسی خلیفے کی کوئی جنازے کی ویڈیو تو دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کا منہ۔ تو اب ان کو بندہ کیا ان کے منہ لگے، جائیں ذرا یوٹیوب کے اوپر جا کر دیکھیں، ہمارے خلیفہ مسیح رابع کی جب وفات ہوئی ہے تو حضور کے جنازے کی لائیو کوریج ایم ٹی اے کے اوپر دکھائی گئی ہے، ان کا چہرہ دکھایا گیا ہے۔ بالکل چہرہ آج کل دکھایا گیا، پورا تدفین کا سلسلہ دکھایا گیا، حضور کھڑے رہے وہاں پہ، مطلب سارا دعا تک وہ سارا شامل ہے وہاں پہ۔ انہیں کیا پاکستان میں کھول دینا یہ سارے، تو پھر نظر آئیں گے ان کو چیزیں، وہ بند کیا ہوا پاکستان میں۔ جی مسرور بھائی آپ کیری آن کریں۔ بہرحال 18 سالہ حضور کا یہ جو خلافت کا دور چل رہا ہے، یہ ایک تو بڑی لمبی جو ہے وہ تفصیل ہے، انسان تو بتا ہی نہیں سکتا، چند گزارشیں ہی کروں گا۔ حضور کا ایک بہت بڑا کارنامہ خلافت سے پہلے کا ہے کہ گھانا کے اندر گندم کا کامیاب تجربہ کیا ہے حضور نے۔ مطلب آپ دیکھیں دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے اور کتنے وسائل ہیں دنیا کے پاس، وہ پتہ نہیں چاند تک مریخ تک کہاں کہاں پہنچ گئی ہے، وہ افریقہ میں گندم نہیں اگا سکی دنیا، یہ سائنسدان جو تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان کہ یہ جو توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ جماعت احمدیہ کے 5ویں خلیفہ مرزا مسرور احمد صاحب کو دی کہ انہوں نے کامیاب تجربہ کیا وہاں پہ، اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے افریقہ کے لوگوں کے لیے کہ حضور نے یہ وہاں کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضور نے بہت سارے دورے کیے ہیں، امریکہ کے، آسٹریلیا کے، کینیڈا کے، جاپان کے، بہت ساری نئی مساجد کے جو ہیں وہ سنگ بنیاد رکھے ہیں، ان کے افتتاح کیے ہیں۔ اور سب سے بڑا کامشن جو حضور لے کے چل رہے ہیں وہ اس ٹائم میں دنیا میں امن قائم کرنا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سربراہان کو حضور نے لکھا ہے، خطوط لکھے ہیں حضور نے، اور مختلف دنیا کی پارلیمنٹس میں جا کے حضور نے خطاب کیے ہیں جو کہ جماعت احمدیہ کے ایک تاریخی مطلب یہ سمجھے جاتے ہیں۔ امریکہ کے کیپٹل ہل میں حضور نے ایک تاریخی خطاب کیا ہے۔ بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت نہیں ہے خلیفہ کے ساتھ؟ کون ہے؟ لوگ ترستے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ترستے ہیں کہ ہم ان کیپٹل ہل میں یا یورپین پارلیمنٹ میں جا کے خطاب کریں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، نظر آتا ہے کہ یہ خدا کا خلیفہ ہے، خدا اس کے ساتھ ہے، خدا اس کو لے کے چل رہا ہے۔ اسی طرح یورپین پارلیمنٹ میں حضور نے خطاب کیے ہیں، یو کے کی پارلیمنٹ میں حضور نے خطاب کیے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور نے جو ہے یہ ایک پیس کانفرنس کے نام سے ایک جماعت احمدیہ کانفرنس کرتی ہے کہ دنیا کے اندر پیس ہونا چاہیے، اور ہر سال ایک وہ پیس کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک پیس پرائز دیا جاتا ہے جماعت احمدیہ کی طرف سے۔ تو یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے، میں کیا کیا بتاؤں، مطلب ڈیلی سیاستدانوں سے حضور، دانشوروں سے، صحافیوں سے، بے شمار لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، احمدیوں سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے، 212 ممالک کی جماعتوں کو براہ راست حضور نگرانی کرتے ہیں۔ ایم ٹی اے العربیہ کا حضور نے اجرا فرمایا ہے، افریقہ کے ایک جو ہے افریقہ میں ایم ٹی اے کا اجرا کیا ہے، اور اسی طرح نئی مساجد کے سنگ بنیاد ہوئے ہیں۔ پھر ایم ٹی اے کے اوپر بچے بڑوں کے ساتھ، لجنہ کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں، تو پوری دنیا سے جو ملاقات کرنے کے ڈیلی 25 سے 30 جو ہے وہ فیملیز حضور سے ملاقات کرتی ہیں۔ مطلب حضور کا اگر آپ شیڈول دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ حضور سوتے بھی ہیں کہ نہیں سوتے۔ پھر ایون کہ آپ خلیفہ واد کی محبت اور پیار دیکھیں کہ بچوں کی آمین تک بھی کرواتے ہیں۔
بٹھا کے ان سے قرآن سنتے ہیں اور آمین کرواتے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب لاہور میں شہادتیں ہوئی ہیں جماعت احمدیہ کی، تو مساجد کے اوپر جب حملہ ہوا ہے اور شہادتیں ہوئی، ایک ایک گھر میں حضور نے خود فون کر کے ان سے تعزیت کی. دکھائیں مجھے دنیا کا خلیفہ، ہے کوئی دنیا میں ایسا خلیفہ جو اتنا درد رکھتا ہو اپنے ماننے والوں کے لیے؟ درد تو وہ پوری کائنات کے لیے رکھتے ہیں. ابھی پچھلے خطبے میں حضور نے بڑے درد دل سے کہا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. تو یہ تو نادر بھائی، یہ تو لمبی لسٹ ہے. جماعت احمدیہ کے لوگوں کو حضور نے تحریک فرمائی ہوئی ہے کہ ہفتے میں ایک نفلی روزہ رکھیں امت مسلمہ کے لیے، اور ڈیلی 2 نفل پڑھیں. کس کے لیے؟ یہ جو ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں نا ابھی آ کے، ان کے لیے خلیفہ وقت نے تحریک کی ہوئی ہے احمدیوں کو کہ جو تمہیں گالیاں نکال رہے ہیں تم ان کے لیے ڈیلی 2 نفل پڑھو. یہ ہے خلیفہ، ماشاءاللہ. اس کو کہتے ہیں خلیفہ وقت. تو ہم تو کہتے ہیں کہ خدارا آؤ اور مان لو، تاکہ یہ جو درد امت کے اوپر آیا ہوا ہے یہ اتر جائے گا ان کے اوپر سے. مان کے تو دیکھیں، ایک دفعہ آئیں تو صحیح، قدم تو بڑھائیں اپنا. جی تو یہ تو بڑی طلعت بھائی بہت لمبی لسٹ ہے. اب میں کیا کیا بتاؤں اس کے ابھی اندر. وقت کی کمی ہے مسرور بھائی، اس لیے معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر روکوں گا. تو میں درخواست پھر ایک دفعہ کروں گا عبدالرؤف صاحب سے کہ وہ پلیز اگر ان کا مائک اب ٹھیک ہے تو وہ تشریف لائیں اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور اس کے بعد ہم سوالوں کے جوابات دیں گے جو لوگ ادھر موجود ہیں. جی عبدالرؤف صاحب. عبدالرؤف صاحب میرے خیال میں موجود نہیں ہیں، تو خلیفہ المسیح رابع کے بارے میں آپ عابد انور صاحب سے بات ان کو لے سکتے ہیں. جی جی چلیں ٹھیک ہے. عابد انور بھائی آپ موجود ہیں تو آپ پلیز ان کو لیں، عابد انور صاحب کو. اور ہم بھائی یہ عابد انور صاحب کو اسٹریم میں لیں. السلام علیکم خرم بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ خرم بھائی میرے خیال السلام ورحمۃ اللہ. عابد انور صاحب جو ہے وہ نکل گئے ہیں اسکرین سے، میں ان اچھا کو دوبارہ جوائن کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. چلیں میں حضرت خلیفہ مسیح رابع کے بارے میں بتا دیتا ہوں. تھوڑا سا یہ آواز اگر آپ بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. حضرت خلیفہ مسیح رابع کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضور نومبر 1928 میں حضور کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد پھر حضور اپنے والد صاحب کے ساتھ جب تھوڑے سے جوان ہوئے تو اپنے والد صاحب کے ساتھ حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے ساتھ انگلستان آئے، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے لیے 1950 کی دہائی میں حضور کچھ عرصے کے لیے انگلستان میں ہی رہے. اور اس دوران حضور نے خاص طور پر جو انگریزی کا لٹریچر تھا اس میں مہارت حاصل کی. اس کے بعد حضور دوبارہ پاکستان تشریف لے گئے، اور بعد میں پھر حضور نے جامعہ احمدیہ سے کسی حد تک 5 سال یا 4 سال حضور نے تعلیم حاصل کی، اور عربی گرامر میں اور قرآن مجید کی جو دیگر تعلیمات ہیں ان کے اندر عبور حاصل کیا. اور حضور کی جو خلافت کا انتخاب ہے وہ 1982 میں ہوا، جون 1982 میں. اور اس وقت مجھے یاد ہے جب حضرت خلیفہ مسیح رابع نے جو اپنا خلافت کے بعد جو پہلا خطاب فرمایا وہ خطاب سننے والا ہے. اس میں حضور نے صرف یہ فرمایا کہ اس وقت میری جو گردن ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل کر خدا کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، اور جس کی گردن خدا کے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ پھر وہ بڑی پکڑ میں ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آزاد ہو چکا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ حضور کے الفاظ تھے. اور حضور نے وہ جس طرح ابھی مسرور بھائی نے یہ ذکر کیا حضرت خلیفہ مسیح خامس کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جائیں، یہی بات حضرت خلیفہ مسیح رابع نے فرمائی کہ بیٹھ جائیں، اور سارے لوگ بیٹھ گئے. اور وہاں پر پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ طریقے نہیں ہے کہ جس طرح سے سارے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اور حضور نے پھر وہاں پر آداب کے بارے میں جو اپنا حضور کا پہلا خطاب تھا، اور اس کے بعد تو ماشاءاللہ پھر حضور کے جو خطابات ہیں ان میں جو جلال ہے اور جمال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 1984 میں پھر حضرت خلیفہ مسیح رابع کو پاکستان سے ضیاء الحق کے آرڈیننس کے بعد، جو کہ وائٹ پیپر بھی کہلاتا ہے،
अप्रैल 1984 में वो शाया हुआ था, उसके तहत खिलाफत अहमदिया पाकिस्तान के अंदर रह कर काम नहीं कर सकती थी, तो मजबूरन खिलाफत अहमदिया पाकिस्तान से हिजरत कर गई और इंग्लिस्तान लंदन में फिर जमात अहमदिया का जो अभी मरकज़ है, इसको आप आर्जी मरकज़ कह लें, क्योंकि हमारा जो दायमी मरकज़ है वो तो कादियान है, तो फिर यहाँ पर खिलाफत अहमदिया का मरकज़ या हेड क्वार्टर्स कायम हुआ। और फिर जो यहाँ पर जब हज़रत खलीफा मसीह राबी आए हैं, उसके बाद फिर हजूर ने दौरे शुरू किए और मुख्तलिफ मुल्कों में फिर बहुत तेज़ी के साथ जमात अहमदिया फैली है। और ये जो हमारे जो मुखालिफिन हैं, ये तो कहते हैं कि अगर हम मिर्ज़ा ताहिर को यहीं पाकिस्तान में रोक लेते, तो शायद कादियानियत इतनी तेज़ी से ना फैलती। उसको हमने जाने दिया, तो अब तो मिर्ज़ाइयत तेज़ी से फैल रही है। तो फिर हज़रत खलीफुल मसीह राबे ने माशाल्लाह जो इल्म और मारिफ के दरिया हमारे सामने जो बहाए हैं, वो सबके बिल्कुल जो गैर अहमदी हैं, वो भी इस बात का इकरार करते हैं। और वो तो ये चाहते हैं कि हज़रत खलीफुल मसीह राबे के जो खुतबात हैं, वो यूट्यूब से हटा दिए जाएँ। वो तो ये चाहते हैं। क्या हजूर की शख्सियत थी, क्या हजूर का अंदाज़े बयान था और क्या तर्ज़ तकल्लुम था, हजूर की किस-किस बात का ज़िक्र किया जाए। और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा मैंने हजूर को सुना है, हजूर के खुतबात, हजूर की जो तर्जुमतुल कुरान क्लासें हैं और इसके अलावा होम्योपैथी की क्लासें हैं, इसके अलावा मजलिस सवाल और जवाब हैं, फिर लिका माल अरब जो कि अरबों से हजूर की मुलाकातें हैं, फिर फ्रेंच मुलाकात है, फिर उर्दू क्लास है, कितनी हजूर की मसरूफियाती, मैं तो हैरत होती है मुझे देखकर कि एक इस उम्र का शख्स इतनी मसरूफियात, इसके बावजूद फिर भी दीन के कामों में कोई नकाहत नहीं, कोई कमजोरी नहीं। हैरत होती है, हम सुन नहीं सकते। और मुझे हैरत होती है कि हजूर ने इतनी बशाशत के साथ ये प्रोग्राम किस तरह से कर लिए और इतनी कह लें कि कंटिन्यूटी के साथ। तो ये सिर्फ खुदा ताला की ताइदात हैं और खुदा की अगर ताईद ना हो, तो किसी भी इंसान की ये वुसअत में नहीं है कि वो इस तरह से दीन की खिदमत कर सके। और फिर हजूर की एक बहुत मशहूर किताब है कि वो किताब का नाम मेरे ज़हन से निकल गया। मैथ ऑफ गॉड मेरा ख्याल। नहीं, वो जो हजूर की किताब है, वो किताब जो है वो गैर मुस्लिम तबके के अंदर भी बहुत मशहूर है। वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, अंग्रेज़ी ज़बान में है, उसका उर्दू में तर्जुमा हुआ है। हजूर के खुतबात छप चुके हैं। मेरी तमाम गैर अहमदी हमारे जो भाई हैं, उनसे गुजारिश है कि हज़रत खलीफुल मसीह राबे के जो खुतबात हैं, वो लाज़मी सुनें और उनकी जो मजलिस सवाल जवाब हैं, वो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं। और इसी तरह हजूर के कबूलियत दुआ के वाक़यात हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों के सीनों में दफन है वाक़यात। तो हजूर का जो विसाल है, वो 19 अप्रैल 2003 को हजूर का विसाल हुआ और हजूर के जो विसाल की जो लाइव पूरी कवरेज दिखाई गई एमटीए के ऊपर। आप लोग कहते हैं कि अपने किसी खलीफा की, जो फौत शुदा खलीफा है, उसकी तस्वीर दिखाओ, तो वो एमटीए के ऊपर मौजूद है, आप जाएं तो आप देख सकते हैं। तो आगे जी तलब भाई। जी, मेरे ख्याल के मुताबिक चूंकि वक्त काफी हो चुका है, जी ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा है, उनको जो है अल्लाह ताला और सबको अल्लाह ताला जजा दे और कोशिश ये करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इंशाल्लाह नए नए प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आखिर में अगर कोई बात करना चाहते हैं मुख्तलिफ तौर पर, मेरा ख्याल है कि एक दोस्त मेरे ख्याल में शायद अब्दुल रऊफ साहब आ गए हैं। जी अब्दुल मैं रऊफ कुछ मेरी आवाज आ रही है? जी आबिद अनवर साहब। मैं सिर्फ दो छोटे छोटे वाकयात बताना चाहता हूँ। जी जी। हमारे महबूब आलम खालिद साहब होते थे रब्बा, जो कि सदर अंजमन अहमदिया की हैसियत में फौत हुए, नाज़िर बैतुल माल थे और खलीफतुल मसीह सालिस के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। मैंने और मेरा उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। मेरे अब्बू के उस्ताद थे। उन्होंने मुझे एक बात बताई जो कि इस ऑन एयर करना ज़रूरी है। हम लाहौर से रब्बा जा रहे थे, 1977-78 की बात है। मोहतरम प्राइवेट सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि 1974 के वाक़यात के बाद, जलसा सालाना के ख़त्म होने के 2 दिन के बाद, लाहौरी जमात का एक वफ़द आया जो कि हज़रत नासिर अहमद रज़ी रहमहुल्लाह ताला को मिलना चाहता था। हजूर ने कहा मेरे पास वक़्त नहीं है, आज अमेरिकन डेलीगेशन वापस जा रहा है, तो मैंने उनको टाइम देना है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत इसरार किया
تو मोहतरम महबूब आलम साहब ने मुझे बताया कि वो वहाँ मौजूद थे। लाहौरी जमात का एक हाईली स्किल्ड और हाईली एजुकेटेड स्कॉलर्स वगैरह का वफद हजूर को मिलने के लिए आया, और उन्होंने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हम पर बहुत इब्तला आया है, सन 74 में बहुत मार पड़ी है, बहुत शातें हुई हैं, तो हमें कोई जॉइंट प्लान करना चाहिए। याद रहे कि ये वो लोग थे कि जो सन 1914 में कादियान से जब रुखसत हुए तो 2 आने भी 8 आने हमारे माल बैतुल माल में था, और कहते थे कि कादियान पे आप उल्लू बोलेंगे क्योंकि 24 साल बच्चे के हाथ में खिलाफत आ गई है। हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला ने इनको सिर्फ 2 मिनट दिए और ये फरमा के आप उठ गए कि हमें आपके किसी तावन की कोई जरूरत नहीं, हमारे अंदर खिलाफत कायम है और खिलाफत हमारी हिफाजत करेगी। जैसा माशाल्लाह। कि मैंने अर्ज किया था कि ला यस्तखलिफन्नहुम में जो नून खफीफा और सकीला का इस्तेमाल किया गया है, कि खुदा जब खिलाफत कायम करता है तो कोई कमजोर खिलाफत कायम नहीं करता, तमाम मलाइका को उसकी पुष्ट पर डाल देता है कि मैंने इस खलीफा को कायम किया, उठो और उसकी हिफाजत करो, उसकी मावनत करो। तो मैं आखिरी पैगाम यही देना चाहता हूँ कि हम तो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन कौम हैं। एक शेर याद आ रहा है, खुलफाए अहमदीद की तरफ हम जब देखते हैं, जब भी देखा है तुझे एक आलम नौ देखा, जब भी देखा है तुझे एक आलम नौ देखा, मरहला तय ना हुआ तेरी शनासाई का। खिलाफत जज़ाकल्लाह। अहमदियत की पहचान का मरहला कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। खुदा ताला हमको खलीफतुल मसीह की हर हालत में अताअत की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकमुल्लाह खैर। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह आबिद अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, यहाँ पर जो आबिद अनवर साहब ने एक यहाँ पर आयत पढ़ी है दोबारा, वो मैंने भी शुरू में पढ़ी थी। वो ये है कि सूरह नूर की के वादल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अब ये आबिद अनवर साहब ने उसको जिक्र किया कि ये नून सकीला है, यानी कि इसमें तशदीद पाई जाती है कि ज़रूर अल्लाह ताला मोमिनों के अंदर ऐसे मोमिन जो कि अमाल सालेहा करते हैं उनके अंदर ज़रूर खलीफा बनाता है। तो गैर अहमदी भाइयों, मैं दोबारा आपसे अर्ज करूंगा, आप सोचें, अपने अमाल के ऊपर सोचें। अगर तो आप लोग नेक हैं और साले हैं तो आपके अंदर खलीफा होना चाहिए था। ये अल्लाह ताला का वादा है, और आपको पता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, कि वो अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो अगर तो ये उसका वादा था तो आपके अंदर खलीफा क्यों नहीं है, इसका आप जवाब सोचें। दूसरी बात यह है कि इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं खलीफा बनाऊंगा, ये किसी इंसान का काम नहीं है। बात यह है कि आपके अंदर तहरीकें शुरू हुई हैं खिलाफत मूवमेंट के नाम से। 1919 से लेकर 1924 तक जौहर अली साहब, मौलाना वो कौन थे, अबुल कलाम आजाद, पता नहीं कौन कौन, उन लोगों ने खिलाफत की मूवमेंट शुरू की है। उसका जो लीडर था वो गांधी था। तो ये खलीफा बनाना, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली गौहर, जी मोहम्मद जी अली जौहर और शौकत अली खिलाफत जी, ये कमेटी भाई में। थे मेरे ख्याल में दोनों। तो ये खलीफा जो है गैर अहमदी भाइयों, ये आप जान लें, कुरान मजीद पढ़े अगर आपको तौफीक है, कि खलीफा खुदा बनाता है और कोई बंदा अपने जोरे बाजू से खलीफा बन भी नहीं सकता। ये जो आप लोग खिलाफत अहमदिया के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये बस खिलाफत की कुर्सी के ऊपर आकर बैठ गए, खलीफा सिर्फ खुदा बनाता है। आयत इस्तिखलाफ पढ़ें, और अगर कोई बाहर के लोग जमा होकर बनाना चाहें, जिस तरह के आप लोग कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर असरार साहब ने बड़ी कोशिश की कि उनको खलीफा बना दिया जाए। बातें वो ऐसी करते थे, नाम नहीं लेते थे अपना, लेकिन वो बातें ऐसी करते थे कि उनको खलीफा बना दिया जाए। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये कि वो नहीं बन सके। आपके अंदर खिलाफत आ ही नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि आपके अमाल साले नहीं रहे। इसके लिए जरूरी है कि जो आप अपने उलमा के पीछे लगे हुए हैं, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को छोड़ दिया है, कुरान मजीद की तालीमात से आप लोग दूर जा पड़े हैं और मुंह से सिर्फ गंद निकालते हैं, जिस तरह आप लोगों ने कल किया, निकालते रहे। अल्लाह ताला तो सूरह यासीन में ये फरमा रहा है कि या हसरतन अलल इबादी मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्ताज़िऊन, कि इनके पास कोई रसूल नहीं आता मगर ये उसके साथ इस्तेजा करते हैं। तो करते रहे आप, लेकिन इसका फायदा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास दलाइल हैं, आप लोग दलाइल से लैस हैं, तो आप लोग दलाइल से मुकाबला करें, वरना आप अहमदियत को और अहमदियत के सैलाब को रोक नहीं सकते। अब मुखालफत कर लेंगे। ये इलाही जमात है, ये आखिरी जमात है, इसने फैलना है, फलना है, फूलना है। आपके बुजुर्गों ने, आपके आबा अजदाद ने बड़ी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन ये जमात कहां से, कादियान से निकलकर फिर रवा में आई, यहां से पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो करते रहे आप मुखालफत।
ہمارے ساتھ خدا ہے، ہمارے پاس خلافت ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل یتیم ہیں، بالکل مسکینی کی حالت میں ہیں. آپ کے لیے اس وقت فائدہ یہی ہے، اسی میں آپ کی عافیت ہے کہ آپ اپنے نفسوں کے تکبروں کی چادروں کو اتار کر پھینکیں ویری اور گڈ. مولویت سے باہر آئیں اور خلافت احمدیہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی تائید اور نصرت کرتا ہے. Ohne Khalifa fehlt den Muslimen ihr Geselle und ihr Glanz. یہ وہ نظم یہ ایک بات وہ مجھے دوست نے یاد کروا دی جو حضرت خلیفہ مسیح رابع کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے ریویلیشن، کیا نام انہوں نے یاد کروا، ریویلیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ. جی، نالج اینڈ ٹروتھ. الہام، عقل، علم اور سچائی، یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے. اگر کسی نے پڑھنی ہے تو یہ کتاب ضرور پڑھیں. جی طلعت بھائی. جی، میں نے جو اشعار شروع میں پڑھے ہیں، میں صرف اپنے غیر احمدی بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو میں نے پڑھے ہیں اشعار، وہ ایک بندہ جرمنی عیسائیت میں پیدا ہوا اور عیسائیت میں ہی ہمیشہ ساری عمر وہ اپنی آخری تک رہے، لیکن جب وہ احمدی مسلمان ہو گئے حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے دور میں، تو یہ جو اشعار میں نے پڑھے ہیں یہ ان کے ہیں. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اون خلیفہ، بغیر خلیفہ کے جو کوئی دنیا میں زندگی نہیں ہے. انہوں نے جب قرآن اور حدیث پر غور کیا تو انہوں نے یہ نظم لکھی ہے پوری، اور یہ موجود ہے MTA پہ بھی چلتی ہے، کہ بغیر خلیفہ کے لوگ ایسے ہیں جیسے ایک مچھلی جو ہے پانی میں اپنے وہ جو پر جس سے وہ تیرتی ہے وہ اس کے بغیر ہے اور اس کی کوئی چمک نہیں ہے. تو جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم پر اپنا غور کرے، قرآن کریم کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، سچے نبی حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کر آگے بڑھے. ایک اور طلعت صاحب، ایک اگر آپ اجازت دیں، ایک بہت ہی عظیم الشان عبارت ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، دل کو ہلا دینے والی ان بلانوں کے لیے. صرف 1 منٹ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں محض اللہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں سے کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا طریقہ شرافت نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کی یہی ذہنیت ہے تو خیر آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ مجھے کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بددعائیں کریں اور رو رو کر استسقاء چاہیں. پھر اگر میں کاذب ہوں گا تو ضرور تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی تو ہیں. حضور فرماتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اس قدر دعائیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑ جائیں اور اس قدر رو رو کے سجدوں میں گریں کہ ناک گھس جائیں اور آنسوؤں سے آنکھوں کے حلقے گل جائیں اور پلکیں جھڑ جائیں اور کثرت گریں اور زاری سے بینائی کم ہو جائے اور آخر دماغ خالی ہو کر مرگی پڑنے لگے اور مالکی ہو جائے، تب بھی تمہاری دعائیں نہیں سنی جائیں گی، کیونکہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں. جو شخص میرے پر بددعا کرے گا وہ بددعا اسی پر پڑے گی. جو شخص میری نسبت یہ کہتا ہے کہ اس پر لعنت ہو، لعنت اسی کے دل پر پڑتی ہے. جزاکم اللہ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اچھا طلعت بھائی، ایک بات میں کروں گا، میرے خیال میں شاید خرم بھائی نے بھی بات کرنی ہے. خلافت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو خلافت کے حوالے سے میں غیر احمدیوں کو دوبارہ مخاطب ہوں. غیر احمدی بھائیوں، خلافت کا اور نبوت کا کیا فرق ہے؟ کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا ہے؟ آپ کے کسی عالم نے کبھی بتایا ہے؟ دیکھیں، نبی اس وقت آتا ہے جب کہ قوم بگڑ چکی ہوتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ بر و بحر میں فساد پھیل گیا، خشکی میں اور تری کے اندر فساد پھیل گیا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. اور جتنے بھی انبیاء ہیں آپ ان کی تاریخ دیکھ لیں کہ جب نبی آتا ہے تو قوم بگڑ چکی ہوتی ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ انکانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہ کھلی کھلی گمراہی میں تھے. لیکن خلافت اس وقت آتی ہے جب قوم نیک ہوتی ہے. نبی اس وقت آتا ہے جب قوم بدکار ہوتی ہے. خلافت اللہ تعالیٰ اس وقت پیدا کرتا ہے کسی قوم کے اندر جب وہ قوم نیک ہوتی ہے اور وہ خلافت کے بوجھ کو اٹھانے کی مستحق ہوتی ہے، ان کے اندر طاقت ہوتی ہے کہ وہ خلافت کے بوجھ کو اٹھا لیں. تو بات یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں
کہ آپ کے اندر ابھی وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ خلافت کے بوجھ کو اٹھا لیں، اور وہ طاقت آتی ہے اعمال صالحہ سے سبحان اللہ، جو کہ آپ سبحان کے اندر اللہ، نہیں ہے۔ بہت اچھا، بہت تو یہ اچھا، ماشاء خلافت کا اللہ۔ اور نبوت کا آپ فرق یاد رکھیں میرے بھائیوں، غیر احمدی مسلمان بھائیوں۔ اگر تو آپ نے خلافت کو اپنے بیچ میں لانا ہے تو صالح بنیں، صالح، بدکاریاں چھوڑیں، بدکاریاں چھوڑ دیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، کل آپ نے بہت بدکاریاں کی ہیں، زبان سے گند نکالا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بدکاریاں چھوڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر بھی، اس نے فرمایا ہے کہ اس رسول کی اطاعت کرو، اس کے اندر فائدہ ہے۔ مولویوں کی اطاعت نہ کرو، غیر احمدیوں مولویوں کی اطاعت نہ کرو، بگڑ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ واپس آؤ قرآن کی طرف۔ ناظر صاحب، یہ جو 2 ہفتے قبل حضرت امام جماعت احمدیہ نے توجہ دلائی تھی، میں نے بھی کل بہت ہی تکلیف دے کل اور آج باتیں دیکھی ہیں، لیکن ان پر رحم آتا ہے۔ خدا ان کو عقل دے، خدا ان کو تباہ نہ کرے، ان کو عقل دے دے، یہ آمین۔ جان لیں، یہ جان لیں، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ابھی مسرور صاحب نے کتنی پیاری بات کی، میرے دل کو لگی، کہ جو لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، حضرت امام جماعت احمدیہ خود بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی کہہ رہے ہیں راتوں کو اٹھ کے لیے دعائیں کریں۔ یہ نظام ہے خلافت کا، یہ نظام ہے خلافت کا جو دنیا میں قائم ہوا ہے۔ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ان کی بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی کر سکیں۔ بالکل بالکل، کیونکہ ہم میں خلافت موجود ہے۔ جی خرم بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جزاکم اللہ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ پروگرام کے ہم بالکل آخر میں ہیں، اور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے دی گئی ایک خبر جو کہ حضور کی تصنیف رسالہ الوصیت میں درج ہے، اس میں سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی جی خرم بھائی، بالکل۔ جزاکم اللہ۔ میں ساتھ میں یہ ناظرین کو دکھاتا بھی چلوں کہ یہ آپ کے اس وقت اسکرین کے سامنے ہے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 305 جو کہ رسالہ الوصیت میں درج ہے۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جیسا کہ میں نے پہلے بھی شروع میں عرض کیا تھا کہ حضور نے اپنی وفات کی خبر اس میں دی جو کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے پائی تھی، اور اس میں وفات کے ساتھ ساتھ حضور نے جہاں پر اپنے متبعین کو غمگین ایک طرح سے کر دیا کہ حضور عنقریب رخصت ہونے والے ہیں، تو وہاں پر ایک دائمی خوشی کی بھی خبر سنائی۔ تو حضور فرماتے ہیں، سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ 2 قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کو 2 جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے۔ سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو، اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیجے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو یہ دوسری قدرت جس کا حضور نے اسی رسالے میں آگے چل کے ذکر بھی فرمایا ہے، وہ خلافت احمدیہ ہے۔ تو مخالفین احمدیت جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہر طرح سے جھوٹا مانتے ہیں، تو خدا تعالیٰ جھوٹے کی بات کو کیسے پورا کر رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ 113 سال ہو گئے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کو، اور آپ کی وفات سے اگلے دن آپ کی تدفین سے پہلے خلافت احمدیہ کا قیام ہو گیا تھا، اور حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ کو قبر میں اتارا، حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور خلافت کا سلسلہ اب تک جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا سو یہ جاری رہے گا۔ تو یہ کیسا جھوٹا ہے کہ ایک پیشگوئی کرتا ہے اور وہ پیشگوئی پوری ہو جاتی ہے، اور جبکہ مخالفین ہر طرف سے امڑ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اس آواز کو یہیں پہ دبا دیں گے، لیکن وہ آواز قادیان سے نکلتی ہے اور زمین کے کناروں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ سوال میرا تمام تر مخالفین احمدیہ سے ہے کہ خدا را اپنی آنکھیں کھولیں، خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت کو دیکھیں۔ کیا خدا تعالیٰ جھوٹے کو ایسے پنپنے دیتا ہے؟ جبکہ سچے ہر طرح سے اس کے برخلاف طاقت رکھتے ہوں، اس کے باوجود جھوٹا سچوں کے اندر سے ہی دنیا کے کناروں تک پھیل جائے۔ در حقیقت یہ جھوٹا نہیں، یہی سچا ہے، اور اس کے مخالف جھوٹے ہیں۔ تو میری تمام مخالفین سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ ضرور اس تحریر کو پڑھیں، بلکہ اس پوری کتاب کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ اپنا خرم بھائی۔
آخر میں خاکسار حضرت خلافت کے بارے میں ایک لکھی گئی چھوٹی سی نظم کے 2 اشعار پڑھے گا اور پھر اس پروگرام کے ہم کو اختتام کریں گے۔ خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، جو طلحہ نے ہاتھوں پہ تیروں کو کھایا، فدا ہو کے آقا پہ سب کچھ لٹایا، اسی کی طرح ہم بھی افنا کریں گے، علم دین احمد کا گرنے نہ دیں گے، کہ زندہ جماعت کا ہے استعارہ، خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ تمام شرکاء کا، تمام معزز مہمان جو بھی میرے ساتھ موجود تھے، تمام جو خرم بھائی نے سارا اس پروگرام کو چلایا، میں سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ایک دفعہ پھر اپنے ناظرین کو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنے غیر جماعت مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ گالیاں اب چھوڑ کر جو ہے وہ علمی گفتگو کی طرف آئیں۔ ہمارے نمبرز موجود ہیں، ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ گالی کا جواب ہم آپ کی نہیں دے سکتے، کیوں کہ ہمارے سروں پر خلیفہ وقت کا سایہ موجود ہے اور ہماری پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔